السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی یاد میں جو بھی اس کی اچھائیاں ہیں وہ کھول کر بیان کی جائیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ہمارے ایک معروف ہستی مبارک صاحب، جو کہ 9 برادرز ٹی وی کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں، ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، وہ موجود ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ایک دوست ہیں۔ وہ اپنا اگر تعارف کروا دیں، اپنا نام بتا دیں۔ اور میرا نام نصر اللہ احمد ہے جی، اور میں نوید میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میری بھتیجی کے شوہر تھے، ٹھیک ہے افتخار احمد جی۔ یہ ابھی جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افتخار صاحب۔ میں افتخار صاحب کو کیونکہ پاکستان سے جانتا تھا، ان کو ہم بچپن سے مکھن کے نام سے، کیونکہ ماں باپ نا بعض پیار میں نام رکھتے ہیں بچوں کے، تو وہ ان کو ہم اس نام سے جانتے تھے، اور کافی عرصہ سے یہ ہمبرگ میں پہلے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ اوفنباخ آ گئے، اب یہ میولہائم میں تھے۔ تو 2 دن قبل اچانک اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت وہ گھر میں ہی تھے، اسی جگہ پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کا غالباً بتا رہے تھے دوست کی نماز پڑھنی تھی، تو گھر میں کوئی نہیں تھا، تو اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو ان کی جو کوئی اچھی باتیں اس پہ ہم مبارک صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں، کہ کیونکہ ان کے ساتھ ایک رشتہ داری تھی اور ان کا کافی تعلق تھا، آتے جاتے رہتے تھے۔ مبارک صاحب اگر آپ اپنے الفاظ میں میں بتاتا ہوں کہ رشتہ داری تو بعد میں ہوئی، لیکن افتخار صاحب ہیمبرگ میں رہے، میرے چھوٹے بھائی وسیم صاحب، آپ کے بھی بھائی افتخار یہ اکٹھے وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں سے بھی پہلی دفعہ وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ اچھا، تو پھر یہ ہوا کہ ہیمبرگ جماعت سے میرا تعلق بھی تھا، تو وہاں جب بھی جانا تو یہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ خدمت کر رہے ہوتے تھے جماعت کی، اور میرا خیال کوئی سیکٹری تبلیغ تھے یا ناظم تبلیغ تھے، مجھے یہ یاد تبلیغ رہے ہیں جی۔ ہاں جی، اور وہاں ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ بڑے جوش کے ساتھ یہ جب بھی ملتے تو یہی ہوتا کہ کوئی نہ کوئی خدمت اس وقت چل رہی ہوتی تھی، اور دوسری بات کہ جب بھی ملاقات ہونی تو چہرے پہ مسکراہٹ، بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملتے تھے۔ پھر میں بھی ہیمبرگ شفٹ ہوا، پہلے میں کچھ عرصہ شلیسویگ میں رہا تھا، اچھا، تو وہاں سے پھر یہ یہاں فرینکفرٹ آ گئے۔ جب میں ہیمبرگ آیا ہوں تو فرینکفرٹ میں جب میں نے 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل شروع کیا تو تقریباً 2 سال پہلے اسی ہاؤس میں ہم نے کافی پروگرام کیے، اور بڑی میری مدد کی انہوں نے، اس میں بڑی ہیلپ کی۔ جو مجھے سب سے زیادہ چیز اچھی لگی کہ جو لوگ میرے ساتھ پروگرام کرنے آئے جی، وہ مہمان تو میرے تھے جی، مگر میں اتنا بزی تھا تو میں ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، تو یہ رات 11-12 بجے تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے باہر گارڈن میں بیٹھ کے، گرمیوں کے دن سے۔ اچھا، تو بڑا اچھا لگا کہ ایک وقت اپنا یہ قیمتی دے رہے ہیں۔ پھر میں رابطے میں تو رہتے تھے، فون شون ہوتے رہتے تھے، تو کہنے لگے جناب جب آپ کا چینل اتنا شروع میں نہیں چل رہا تھا تو آپ ادھر آ کے رہے ہمارے پاس، آپ کبھی فون بھی ہم کبھی آتے نہیں ہیں، بڑے سٹار مان گئے۔ میں نہیں ایسی بات نہیں، تھوڑا بزی ہوں، کہ 2 ہفتے پہلے بات ہوئی اچھا، ٹیلی فون پہ نا۔ صحیح۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ آئیں یہاں پہ، تو بڑا دل کر رہا ہے کہ ملاقات ہو آپ سے۔ پھر جو سب سے ایک اور چیز جس نے مجھے متاثر کیا کہ میں کل یہاں پہ آیا ہوں جی، تو آپ کے جو لوکل ایریے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جی، ان سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، یہی بات ہے، کیونکہ رشتہ داری جو ہوتی ہے میرے عزیز ہے، میں نے پتہ نہیں سال بعد ملنا ہے، 6 ماہ بعد ملنا ہے۔ اچھا، کل سے کوئی 50 سے 100 لوگوں سے ملاقات ہوئی، اچھا، اور سب نے اتنی تعریف کی ہے نا ان کی کہ میں خود حیران کہ انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی وہ انسانیت کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی دین کی خدمت کا ہو، چاہے وہ کوئی ذاتی ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے لوگوں کی مدد کی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب اتنے لوکل لوگ جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں، صحیح بات، تو ظاہر ہے کوئی خوبی ہے بندے میں۔ بالکل۔ پھر اس پہ کل 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پہ میں نے پروگرام کیا تھا، وہ جو لوگ دنیا میں رہتے تھے مجھے میسج آئے ہیں آپ، اور انہوں نے بڑی تعریف کی کہ کوئی کہہ رہا میرے کلاس فیلو تھے، کوئی کہہ رہا میرے سے ملاقات بڑی دیر بعد ہوئی، ایسے ملے، کوئی کچھ اپنے لوگ تاثرات بیان کر رہے۔ تو
مقصد یہ ہے کہ دیکھیں موت تو سب پہ آنا ہے، بالکل صحیح. مگر میں کسی نے ایک واقعہ شیئر کر دیتا، میں نے آج ان کو سنایا تھا جی کہ والد صاحب کی وفات ہوئی 96 میں. تو میں ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں بھی گیا، تو میں اور میرا بھائی ان کا جنازہ لے کے پاکستان گئے تو ہوا. ٹھیک موسی تھے والد صاحب، ٹھیک ہے مشتاق صاحب ان کا نام تھا. جی تو جب لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ میرے پاس ویڈیو کیمرہ. ٹھیک. اچھا اب میں وہ جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگا تو کسٹم والے نے روک دیا. میں نے اس کو بتایا کہ والد محترم کی وفات ہوئی ہے، تو ہم اس لیے لائے ہیں کہ ساری فیملی زخمی میں ہے، ہاں. تو ان کو ذرا دکھائیں گے ویڈیو بنا کے. یا تو وہ کہتا جی ہمارا قصور اس میں کیا ہے، ہمیں کچھ لگاؤ. اچھا میں نے اس کو 12-20 مارک یاد ہے مجھے وہ دیے میں نے. اچھا. تو پھر جیسے ہی ہم وہ یہاں سے جنازہ وصول کرتے ہیں وہاں پہنچے تو ایک بزرگ وہ ٹرالی پہ لے کے آئے باہر. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کچھ دینا چاہا تو یا میرے بھائی نے، تو انہوں نے کہا نہیں میں جنازے اچھا یہ میت کے پیسے نہیں دیتا، میں نے بھی مرنا ہے. اچھا. اس بات کا مقصد یہ آپ لوگوں کو بتانے کا ہے کہ آج مجھے وہ دونوں لوگ یاد رہے، بالکل ٹھیک. مگر خدا گواہ ہے کہ آج بھی وہ بزرگ میری دعاؤں میں ہیں. بالکل صحیح. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نماز میں کئی دفعہ ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور مجھے جب بھی یاد آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ظاہر وہ یہ اس بات کو 26 سال ہو گئے، اس وقت 60 سال کے تھے، کہ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل فرمائے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھا. جو بھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے وہ بھی یاد رہتا ہے، جو برا سلوک کرتا ہے وہ بھی یاد رہتا ہے، لیکن نیک آدمی کے لیے آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے. بالکل ایسے. تو افتخار صاحب کا جب یہ میں نے کل ماحول دیکھا تو میں بڑا متاثر ہوا اس سے کہ یار اتنا ہر دل عزیز بندہ. بالکل صحیح بات. اور پھر جو میں چیز بتانی چاہتا ہوں کہ یہ صبح نکلے جو ہمیں پتا چلا تو مختلف جگہ پہ خریداری کرنے کے بعد کہیں پہ راستے میں بھی کچھ ہو سکتا تھا. بالکل صحیح. کچھ طبیعت خراب ہو سکتی تھی، ہاسپٹل جا سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا. بالکل صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل یہ ہوا کہ یہ آئے گھر آ کے انہوں نے کھانا وغیرہ تھا بنایا کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے، اور وضو کیا. اچھا. وضو ہو کے وہ ادھر جانباز پہ آئے اور یہاں پہ ان کی وفات ہوئی. تو آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کو اس طرح کی موت نصیب ہوتی ہے. آپ نے نظر ڈال نیت انسان کی جو کی ہے اس نیت کو خوبیاں تو ان میں بے شمار تھی، جس طرح لوگ بھی بتا رہے ہیں. تو مجھے جب بھی کہنا آپ آتے نہیں ہیں، آپ رہتے نہیں ہیں، صحیح ہے. تو آپ فرینکفرٹ جب بھی آئیں ادھر ہمارے پاس آئیں. صحیح. تو خوبیاں اتنی ہیں کہ اب بندہ بیان کرنے لگے تو وہ تو بہت ٹائم. لیکن ایک جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کی قدر اور اس کی جو اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ یار اس میں کتنی خوبیاں تھیں. وہ سامنے جب ہوتا ہے اس کی وہ ہوتی نہیں ہے کہ بندہ ایک روٹین سمجھتا ہے کہ یار اس نے پھر صبح ملنا ہے کچھ، لیکن جب نہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ اس بندے میں تو یہ خوبی تھی. بالکل. پھر وہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کمزور ہے، کچھ بھی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے جو یہاں پہ لوگوں کے تاثرات، کوئی کہتا ہے یار میرے گھر کا کام تھا، انہوں نے کہا کوئی پرابلم ہی نہیں. اچھا جو جماعت کے لوگ ہمارے یہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا جناب ہم نے جب بھی ان کو دیکھا ضیافت ہے، تبلیغ ہے، کہیں پہ بھی مجھے مربیان کے بھی صبح فون آئے. اچھا. وہ کہتے ہیں عمر تو کچھ بھی نہیں تھی، مگر یہ تو ہیمبرگ میں رہتے تھے، اس وقت بھی بڑے ایکٹیو تھے، بڑھ چڑھ کر اس کام میں ایسے کاموں میں حصہ لیا. اچھا ایک چیز میں بتانا بھول گیا، مہمان نوازی بڑی یہ نقطہ میں بالکل صحیح بات، بڑی ضروری چیز تھی. میں پچھلے دفعہ جب جو آپ واقعہ بتا رہے تھے کہ دوست دوسرے کام کے لیے آئے اور ان کو یہ عام آدمی میں کہاں ہوتا ہے، وہ میرے کام کے لیے آئے. بالکل. اچھا ان کے لیے جناب گرل یہ وہ پورا پروگرام کہتے ہیں یار وہ ہم کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. ہم نے پھر کچھ اپنے پروگراموں میں 9 ٹی وی انٹرنیشنل ویڈیو بھی اپلوڈ میں دیکھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. اور پھر جو ایک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر فضل فرماتا ہے اس میں یہ سب سے بڑا فضل ہے کہ کوئی محتاجی نہیں. دیکھے بندہ
کوئی اور بھی بیماری بھی آ سکتی ہے، بالکل چارپائی پہ پڑ سکتا ہے، محتاج ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل بھی فرمائے اور کسی کے لیے محتاج بھی نہیں کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے کیونکہ آگے میری خدمت کرے۔ یہ آپ کی ساری جو باتیں ہیں نا، ان کے ساتھ ایک چیز جو رزلٹ میں نے جو اپنے تو دیکھیں، اس وقت جو ہم کھڑے ہیں نا، اس وقت یہ جو آپ باہر کا منظر ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو کھلی جگہ ہے، یہ افتخار صاحب نے تقریباً 1 سال پہلے اس گال میں 1.5 شفٹ ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ادھر لوگ 30 سال کے آئے ہوئے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے گھر کے اندر جو آپ دیکھیں وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور مین سڑک کے اوپر ہے، اور جہاں بیٹھ کے بات، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک سبق اور بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے آگے انسان نے حاضر ہونا ہے، جتنی بھی انسان ترقی کر لے اس نے ایک دن جانا ہے۔ ہم لوگ جو پاکستانی ہیں خاص طور پہ، ہمارے دلوں میں تھوڑی سی ترقی ہوئی نہیں، غریب رشتہ دار ملنے والے، ان کے لیے ہماری نظریں کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ایک اور بھی خوبی ان میں تھی کہ وہ چاہتے کہ ہم سب رشتہ دار مل کے رہیں۔ اچھا، انہوں نے دعوت کرنی، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، سب لوگوں کو ادھر رشتہ داروں کو اکٹھا کرنا۔ اور ایک تو ہوتا نا کہ کئی جگہ پہ میں دیکھا مہمان دیکھ کے لوگ چہرے پہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں کھانا کھانے لگے۔ اور مجھے آپ اگر صحیح پوچھے، مجھے کئی دفعہ شرمندگی ہونی کہ یہ اتنا کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے مبارک صاحب، یہ نا میرا یہ ذاتی خیال ہے، یہ اللہ کی ایک دین ہے بندے پہ۔ ہر بندہ بعض بندہ بناوٹی کر بھی لینا، پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بناوٹ، لیکن ایک ہوتا ہے قدرتی، ایک بندے میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ مہمان نواز ہے، اس کے چہرے پہ سلوٹ نہیں۔ پھر یہ ہے کہ میں اس نظر سے دیکھتا ہوں ذاتی طور پہ، جو بندہ جماعت کے لیے ٹائم دیتا ہے بے لوث، ضیافت میں، تبلیغ میں، اور کون کون سے شعبے موجود، اس کے لیے انسان پاس کوئی لفاظ نہیں ہے اس کی تعریف کے لیے، کیونکہ وہ سارا خدا کی نہیں ہے نا، دین خدا کے دین کی۔ تو یہ ان کے پاس بہت بڑی خوبی تھی۔ اگر آپ چند الفاظ آپ بھی بتا دیں، اگر کوئی لفظ یاد ہوں، کوئی باتیں، تو آپ بتائیں ضرور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں کل ٹیلی فون پہ پتہ چلا کہ افتخار صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا۔ تو اللہ کی مرضی تھی، بس اللہ کا رضا تھی اللہ کی۔ بالکل صحیح بات۔ تو جتنی خوبیاں جو مبارک صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جی، تو میں کیا بیان کروں اس سے آگے، لیکن ایک بات میں شیئر کرنی چاہتا ہوں کہ جو مبارک صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک فیملی کو سب کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے، اور ہمیشہ وہ اس بات کو سوچتے تھے کہ سب اکٹھے ہو کر، تو جب بھی وہ نوئیوٹ آتے تھے میرے پاس اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، انکل آپ ہمارے پاس آ جائیں، میں آپ کے لیے مکان کا بندوبست کر دیتا ہوں، میں اپنے گھر میں آپ کو کمرہ دے دیتا ہوں، آپ ہمارے پاس آ کے میں آپ کی خدمت کروں گا۔ مجھے ایسے باپ کی طرح انہوں نے درجہ دیا ہوا تھا، بہت ہی پیار کرتے تھے، بہت ہی ان کے اندر محبت تھی۔ اور جب ہم یہاں آتے تھے، میں اپنے وائف کے ساتھ یہاں آتا تھا بچوں کے ساتھ، تو یہ اتنی مہمان نوازی کرتے تھے، میں خود شرمندہ ہو جاتا تھا جتنی وہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو بس جی اللہ تعالیٰ ان کے کیا کہتے ہیں مقام بلند، درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بالکل۔ ہم جو ابھی اس دنیا کی بہاریں دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اچھا کام کرتے اس دنیا سے ان کے لیے دعا کریں، اور پھر یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنا ٹائم ہے اللہ کو نہ بھولتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تعلق دار، اگر کوئی دل میں کوئی کسی قسم کی ناراضگی ہے اس کو فوری ختم کر دیں، کیونکہ جس ایک جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ جو اللہ کے بندے کو معاف نہیں کرتا نا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں ایسے موقعوں پہ خاص طور پہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دن جانا ہے، تو کس منہ سے جائیں گے خدا کے فلاں کے ساتھ بھی دل میں رکھی ہوئی تھی اور فلاں کے ساتھ بھی ناراضگی، تو یہ چیزیں جو ہے نا ختم کر کے جانا چاہیے۔ آپ کا شکریہ جی۔ افتخار صاحب جو تھے نا جی، یہ بس ان میں یہ ایک خوبی اور بھی تھی کہ یہ ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، یہ بہت بڑی ایک تو مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میری وائف جو گر گئی تو ان کے بازو پہ چوٹ لگ گئی، اچھا، ان کو پتہ چلا تو یقین کریں یہ دوسرے دن اچھا تمام بچوں کو لے کے میرے پاس آ گئے، اچھا اچھا، اور
1 हफ्ते का राशन लेके और अच्छा। पका के अच्छा। सारा कुछ वो मेरे पास लेके आए वहाँ देखे ना। पिरामिड में। फिर उन्होंने किचन में अंकल आंटी आप एक तरफ हो जाए, मैं सारा इंतजाम करूँगा। उन्होंने अकेले सारे खाने पकाए, अच्छा। सारे पका के वहाँ दे के हमें फिर आए। फिर कहने लगे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। इतने वो हम दर्द थे और दुख दर्द में शरीक होते थे। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। आमीन आमीन। क्योंकि ये बातें जो हमने की हैं इनका मकसद और गरज ये है कि जब इंसान सुनता है ऑटोमेटिकली दुआ का एक तहरीक पैदा होती है दिल में। तो ये इस तरह हमें इस चीज़ को रवाज देना चाहिए कि जो भी दोस्त जो भी अल्लाह को हमारे तरफ अतराफ में करीब में फैमिली में तो उनकी जो अच्छी बातें हैं उनका जरूर एक दूसरे के साथ। जी मुबारक ये साहब। मैं बता दूं कि ये अफजल साहब का भी थोड़ा सा कि जब चैनल शुरू किया तो बड़ा तावन किया अफजल साहब ने, रब्बा की वीडियोस बना के भेजते रहे, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका जनाब बड़ा तावन है शुरू में हमारे साथ। बस जी। बाद में वो कहते जब काम चल जाए लोग भूल जाते, वही हमारे साथ नहीं इसमें थोड़ी सी मैं इसमें बाद में जाऊँ। हमारे साथ ये नहीं हुआ बल्कि हमारे साथ ये हुआ कि जब काम चल गया तो मसरूफियत बढ़ गई और उसमें हमारा राब्ता फिर भी रहा। हम एक दूसरे से बातें फोन पे ये वो बात टेक्निकल बातें याद देर बाद आपसे मुलाकात हुई क्योंकि जिस तरह आज तक कोरोना की वजह बिल्कुल से सही। मुलाकातें कम ही है। बिल्कुल सही। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। इसी वाले से अगर आप थोड़ा सा अगर दोस्तों की इल्म में इजाफे के लिए बता दें कि आपने फर्स्ट टाइम आपने कौन से सन में शुरू किया था इसको? 2 साल हो गए थे। 9 ब्रदर्स को स्टार्ट लिया। हाँ जी। और 2 साल में माशाल्लाह आपने अभी 7 मिलियन लोग जो है टच कर चुके हैं। टच कर चुके हैं। आपको मैं देख रहा था कि सब्सक्राइबर तकरीबन 17,000 के नजदीक। उसमें मैं बता देता हूँ जी। ये वैसे मैं किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं आई तक मैं इसीलिए हाँ जरूर जरूर कि हमारे जो लोग हैं उनको सब्सक्राइब भी नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। तो लेकर देख रहे हैं, हमें यही खुशी होती थी कि देख रहे सही है उनका। तो आज अल्लाह का फजल है, आप देखते हैं कि हर तरफ हमारा चैनल हर तरह और प्रोग्राम भी काफी अच्छे हो रहे हैं। मुबारक साहब नेक नियति के साथ जो काम किया जाता है ना उसमें बरकत जरूर पड़ती है। तो तरक्की की एक वजह बता देते हैं आज आपको कि कोई चैनल बनाता तो उसकी सोच होती है कि पैसे किधर से आएंगे। हमारी ये सोच नहीं सही है। ठीक। आज भी लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहता है जनाब आज तक अभी ये सोच नहीं है। ठीक। तो जब तक आप देखिए हर चीज पे ये नहीं होता कि पैसे ही आए ना। बिल्कुल सही है। आज लोगों को फायदा पहुंच रहा है। आज दुआएं देखें घरों में बैठे लोग बेचारे तंग हैं। तो अगर पैसा देखे तो मैं बता दूं कि जब तक आप जिस तरह हम लिमिट में प्रोग्राम करते हैं अखलाकियात का ख्याल रखें, बिल्कुल सही। इसमें पैसे नहीं इज्जत है। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप कोई दूसरे प्रोग्राम शुरू कर दे तो उसमें पैसा आएगा। आप देखें ना पाकिस्तान की नहीं, हमने ये सीखा। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा जमात अहमदिया से तल्लुक़ है, हमारी तरबियत ऐसी है कि हमें अपने प्रोग्राम जो है बेहतर से बेहतर करने पड़ते हैं ताकि लोग हमारी हालत देख के हमारे से पूछे कि आप कौन लोग। बिल्कुल खुद पूछेंगे। सही बात। ये चैनल बनाने का ये मकसद है। माशाल्लाह आपने उसको काफी तरक्की दे ली है। जर्मनी में भी और बाद ममालिक से लोग जो 50% लोग जर्मनी देखते हैं हमारे। अच्छा। सबसे ज्यादा जर्मनी में ज्यादा पसंद किया। कल यहाँ पे बेशुमार लोग आए, सब हमारे चैनल को देखते, बड़े खुश हुए मिलके। फिर बड़ी खुशी होती है जब लोग मिलते हैं हमारे चैनल की तारीफ करते हैं। सही बात है। तो मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मकबूल होगा हमारा चैनल। बस ये वही कहते हैं कि नियत अगर नियत बंदे की अच्छी हो तो फिर खुदा बरकत डाल देता है। और भी बड़े चैनल हैं जो बने हैं लेकिन बात फिर वही है कि जो हमारा तहजीब जो अखलाक का एक दायरा है अगर हम उसके अंदर रहेंगे तो वो मिलियंस वाले तो चक्कर नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर, लेकिन वो जो देख रहे हैं वो आपको दुआ जरूर देते हैं कि भाई हमें बैठे बिठाए एक खबर मिल रही है, अच्छी बातों का पता चल रहा है। चैनल शुरू किया तो पाकिस्तान से मुझे उन लोगों ने देखा, थोड़ा सा चला हमारा चैनल, तो एक का मैसेज आ गया कि मैं तबला बड़ा अच्छा बजाता हूँ। अच्छा। तो मैंने क्या तुम गलत जगह पे आ रहे हो? सही है। सही है। फैसलाबाद था या लाहौर था मुझे याद नहीं। अच्छा। कहता क्या मतलब? मैं कहता नहीं ये तबलीग वाला नहीं है काम, ये तुम तबलीग वाला काम, तबलीग वाला तो तुम तबला जहाँ बजा रहे हो वहाँ बजाते रहो। तो बड़ा हैरान कि मैं आपको फ्री सर्विस दे रहा हूँ। मैं कहा नहीं ये हमारे काम की सर्विस नहीं है। सही। तो ये वैसे आपको बात बता दी है। ठीक है। तो आपका सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।